اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور لوگ دیکھ کر کے یہ تسلیم کر لیا کرتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے، برحق ہے، عام لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، نہ یہ جادو ہے، اور وہ مان لیا کرتے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں جن کی قسمت میں ہدایت ہوا کرتی تھی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے ہم یہ سنا کرتے ہیں کہ آپ سراپا معجزہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت سارے معجزات عطا فرمائے، وہاں آپ کی شخصیت بھی ایک معجزہ ہے۔ اور ناظرین، بڑے باکمال سمجھدار قسم کے لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہے جن کی سمجھداری کو لوگ تسلیم کیا کرتے تھے، مسلمہ تھی جن کی سمجھداری، جن کی قوت فیصلہ، اور لوگ ان کی رائے پر اعتماد کیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک جھلک دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس حوالے سے۔ صلح حدیبیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مختلف لوگوں کو قریش نے بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر صلح کے حوالے سے گفتگو کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر جن لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے وہ بڑے باکمال اور ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جا کر کے ایگریمنٹ طے کریں اور مختلف شرائط کی بنیاد پر صلح کریں۔ ان میں سہیل بن عمر، جس نے اس صلح کے ایگریمنٹ کو جو ہے فائنلی طے کیا، اور اسی طریقے سے عروہ ابن مسعود، ابو رافع، یہ لوگ جو ہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے صلح کے حوالے سے وقتاً فوقتاً گفتگو کی۔ ابو رافع کے حوالے سے ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے نقل کیا گیا کہ جب وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایمان اتار دیا گیا ہے، اور بخدا آپ نے قسم ارشاد فرما کر فرمایا کہ میں جو ہے وہ آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اب میں یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا، اور آپ نے اس پر بھی قسم کھائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے ابو رافع، ہم جو ہے نہ عہد شکنی کرتے ہیں اور نہ قاصدوں کو روکتے ہیں، لہٰذا اس وقت تم واپس جاؤ، اور جو کیفیت تمہاری ابھی ہے اگر یہ برقرار رہے تو تم ہمارے حضور آ جانا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت واپس چلا گیا، اور بعد میں آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں نے ایمان قبول کیا۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو رافع آپ علیہ السلام کو فقط ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کی ذات ہی ان کے سامنے ایک معجزہ تھی، اور عاجز کر دیا آپ علیہ السلام کے دیدار نے، مائل کر دیا اس طرف کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے بڑے مشہور عالم، جنہیں یہودی اپنا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ ایک جھلک دیکھنے کے بعد ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، جو سراپا معجزہ ہوا وہ ہے ہمارا نبی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ایسی جو ہے کشش عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام اتنے جاذب نظر تھے کہ ایسے سمجھدار قسم کے لوگ جو اس زمانے کے اندر جن کی قوت فیصلہ پر لوگ اعتماد کرتے تھے، جن کی رائے کو فوقیت حاصل تھی، وہ آپ علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کیا شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے، آپ کی نظر عنایت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا عمدہ وظیفہ درود و سلام کا ہے۔ یقیناً ہم نماز کے اندر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ علیہ السلام پر ہم سلام بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی کی صورت میں درود بھیجتے ہیں، لیکن اپنے دیگر اوقات کے اندر بھی اسے معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں کسی وقتی قید کے بغیر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کو طلب کرنے کے لیے وہ ضرور اس عمل کا اہتمام کریں۔ یقیناً دنیا کے اندر بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود و سلام کی برکتیں پا کر اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں پاتے ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی اس مبارک وظیفے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔